کسی نے سوال کیا ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے اور امام کی آواز ہمارے گھر میں آتی ہے، کیا ہم اس آواز کو سن کر گھر میں ہماری نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کسی نے شاید جمعہ کے تعلق سے عام بات کر رہے ہوں کہ مسجد قریب ہے تو وہ امام صاحب جب نماز پڑھاتے تو آواز پوری کلیئر آتی ہے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گا ایسا آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کا وہ گھر ہے، مسجد نہیں، سمجھے آپ؟ ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ اگر کسی جگہ کو مسجد میں انکلوڈ کیا جاتا ہے اور وہ آپ کا گھر بھی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ آپ کا گھر ہے، وہ مسجد نہیں ہے، تو لہٰذا امام کے صرف آواز آنے کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ ایریا مسجد نہیں کہلاتا۔ مسجد حرم میں یا مسجد نبی کے اطراف جو مالس وغیرہ ہیں انہوں نے یہ سسٹم کر رکھا ہے، وہ ایک جگہ کو ڈیڈیکیٹڈ کرتے ہیں مسجد کے لیے اور وہ حرم سے جڑا ہوتا ہے پورا سسٹم، پتہ ہے نا آپ کو؟ مطلب وہی مائک سسٹم جو حرم کا، وہ اس کا ایک اسپیکر یہاں ہوتا ہے، آپ پورا سن سکتے ہیں، تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ کا گھر مسجد نہیں، وہ ڈیڈیکیٹڈ مسجدیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی وہاں علماء کہتے ہیں کہ آپ آگے پڑھیے، لوگ اپنے اپنے مقامات سے وہیں پڑھ رہے ہیں، درست نہیں، جب آگے فل ہے تو یہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بہرحال۔ تو مسجد چونکہ آپ کا گھر مسجد نہیں ہے تو لہٰذا وہاں آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو مسجد میں ہی جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ گھر میں اس طرح صرف آواز آنے پر آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ السلام علیکم۔ خطبے میں امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتا ہے تو ہمیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نام لے خطیب خطبے میں تو کیا ہم درود بھیجیں؟ دیکھیے خطیب خطبے میں نام لے رہا ہے تو خطیب درود بھیجے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، ہم لوگوں کا بولنا نہیں ضروری، اس لیے ہم سب بولیں گے تو پھر مسجد میں آواز شروع ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص نام لے تو اس پر واجب ہے کہ آپ پہ درود بھیجا جائے۔ اگر ہم سن رہے ہیں تو ہم دل میں درود بھیجیں، ہم اگر زور سے درود بھیجیں گے تو مسجد جمعہ کے دن ڈسٹرب ہوں گی یاد رکھیں۔ تو لہٰذا آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جمعے میں بھی آ رہا ہے تو آپ دل میں درود بھیج دیں جمعہ کے اندر، ٹھیک ہے، دل میں درود بھیج دیں، باقی ٹائم تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، دل میں بھیجیں، چونکہ آپ زور سے پڑھیں گے تو مسجد ڈسٹرب ہوں گی اور جمعے کے دن مسجد میں آواز ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ادب کے خلاف ہے، تو لہٰذا آپ وہاں دل میں بھیج دیں، یا پھر خطیب نام لے رہا ہے وہ پڑھے، چونکہ نام ہمارے سامنے لیا جا رہا ہے تو دل میں درود بھیجنا انشاءاللہ یہ کفایت کر جائیں گا، اس کا الفاظ ادا کیجیے ورنہ پوری مسجد ڈسٹرب ہو۔ کسی نے سوال کیا واٹ اباؤٹ اے وومن ہو کانٹ گو فار جمعہ صلاح ایز شی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ادرس ایٹ ہوم، ایگزامپل اولڈ پیرنٹس، اس میں بچے بھی ایڈ کے چلڈرن، ٹھیک۔ سوال یہ ہے کہ ایک عورت جمعہ کو نہیں جا سکتی، مطلب نماز کو، چونکہ اس پہ ذمہ داریاں گھر میں بوڑھے ماں باپ ہو سکتے ہیں یا ساس سسر ہو سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کر دی، عورت کے لیے جمعہ مستثنا ہے، ایکسیپشنل ہے، اس کو اس کی پکڑنی ہوگی، اللہ پوچھے گا نہیں، چونکہ 5 لوگوں کے لیے جمعہ نہیں ہے، پڑھے تو افضل ہے، نہ پڑھے تو کچھ نہیں۔ لیکن میں نے کیوں کہا پڑھو، کیوں کہا مسجد جاؤ؟ تاکہ مسجد جانے سے کم از کم ہفتے واری عورتیں واعظ و نصیحت تو سنیں گی، اجتماعیت میں جڑنے سے کم از کم ایک ان میں جذبہ اور جوش تو آئے گا، اس نیت سے میں نے کہا۔ تو لہٰذا آپ مجبوراً اگر نہیں جاتے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں اگر سوال کا حصہ یہ کہ اگر ہم جمعہ نہیں جا سکتے، گھر پہ ہے، ذمہ داری ہے، تو کیا کریں؟ تو دیکھیے جس کو جمعہ نہیں ملی وہ کیا پڑھتا ہے پھر اس دن؟ ظہر، اس کے لیے ظہر ہے۔ جس کو جمعہ نہیں ملا اس کے لیے ظہر ہے، اور جمعہ کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ خطبہ جمعہ ہو اور پھر نماز ہو اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو خطبہ جمعہ نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے پھر؟ خطبہ جمعہ نہیں ہوتا، آپ نے جمعہ نہیں پڑھی، مسجد نہیں گئے، تو آپ مسافر تھے، آپ بیمار تھے، آپ عورت ہیں یا بچے ہیں، ٹھیک ہے، یا غلام ہیں، تو کیا کریں گے پھر؟ ظہر پڑھیں گے، یاد رکھیے، اور 4 رکعت ہوں گی ظہر کی۔ تو میں نے یہ غلط فہمی دیکھی، بہت ساری عورتیں جمعہ کے دن جمعہ کی نیت سے گھر میں جمعہ پڑھتی ہے اور 2 رکعت پڑھتی ہے۔ نہیں، گھر میں جب آپ ہوں گے اور جمعہ نہیں جائیں گے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ بوڑھے والدین کی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پہ کوئی پکڑ کوئی گرفت نہیں، لیکن آپ جب گھر میں نماز پڑھیں گے تو اس دن آپ کی جمعہ نہیں ہوتی ہے، جمعہ نہیں ظہر پڑھی جائیں گے، تو آپ ظہر پڑھیے، ظہر کی نیت سے کھڑے اور ظہر پڑھیے، اور ظہر کی موقع، ظہر کی سنتیں اور ظہر کی ساری چیزیں ہوں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ عورت ہیں، عورت ہونے چونکہ چیٹ پر سوال آیا تو میں عورت ہے سمجھ رہا ہوں، تو لہٰذا آپ کے لیے جمعہ مستثنا ہے، آپ نہ بھی جاتے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن جانے کی کوشش کریں جب بھی موقع ملے، تاکہ علم میں اضافہ اور اجتماعیت میں جڑنے سے جو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، مسجد جانے سے جو بہت سارا نالج ہوتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر جو بہت ساری اصلاح ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ فائدہ آپ کو انشاءاللہ ملے۔ کسی نے ایک سوال کیا جینٹس نماز میں ہیٹ کیسے رکھے؟ ہیٹ سے مراد میں سمجھتا ہوں ٹوپی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور کہا جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو کب پڑھیں؟ اسکول جاتے ہیں اس لیے چھوٹ جاتی ہے۔ 2 سوال ہیں۔ تو جینٹس دیکھیے مسجد میں ہیٹ پہنتے، کیپ پہنتے، تو اب کیسی پہنے میں نہیں بتا سکتا، بس سر پہ پہنے، کیونکہ الگ الگ کیپس کی ٹائپس ہوتی ہے، الگ الگ قسمیں ہوتی ہے، اور الگ الگ فارمز اور شیپس ہوتے ہیں، کلرز ہوتے ہیں، تو میں نہیں بتا پاؤں گا، بس سر ڈھا کے کوئی چیز، تو یہ کیپ پہننا ہوگی۔
رہا ان کا دوسرا سوال کہ جمعہ کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے اسکول وغیرہ کی وجہ سے تو کیا کرے؟ تو جس کی جمعہ چھوٹ جاتی ہے اس کے لیے جمعہ نہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ ظہر ہے، اور چونکہ اس کے لیے ظہر ہے تو ظہر کے ابتدائی وقت اور ظہر کے انتہائی وقت کے بیچ میں اس کو ظہر پڑھنا ہے۔ تو فار ایگزامپل آپ اسکول گئے، اسکول سے نکلے تو 1:30 بجے اسکول چھوٹا ہے، 2 بجے آپ چھوٹے ہیں اور گھر پہ ابھی آ رہے ہیں، چونکہ اسکول کی بات ہوئی ہے آپ گھر آ رہے ہیں، گھر جب آ جائے تو ظہر کا وقت جب تک رہتا ہے جب تک آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے جمعہ نہیں ظہر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کرنا یہ چاہیے کہ بچوں وغیرہ کے لیے والدین اسکول وغیرہ میں ایسی گزارشات کرے کہ ایسا تھوڑا سا موقع دیا ان کے بچوں کو تاکہ وہ جمعہ جا کر آ جائے۔ ماشاءاللہ بہت سارے مسلم اسکولس آج کل اور نان مسلم اسکولس بھی پروویژن بہرحال دیتے ہیں بہرحال، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی تو ایسا بچہ کیا کرے گا؟ گھر آ کر ظہر کے وقت کے اندر ظہر پڑھ لے، اس کے لیے جمعہ نہیں ہے، انشاءاللہ وہ ظہر پڑھ سکے۔ فیض بھائی میں نے سنا تھا کہ خطبے کے درمیان کی دعا قبول ہوتی، ایک یہ وہ صحیح ہے کیا؟ دوسرا یہ ہم بچوں کو لے کے جاتے جمعے کا دن، بچے کافی ڈسٹرب بھی کرتے خطبے کے وقت، تو ان کو کیسا جیسا روکنا، کیسا خاموش بھی رہنا، بولنا نہیں ہے؟ تو بھائی کا سوال ہے کہ جمعہ کے خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے؟ اس تعلق سے میرے علم میں کچھ چیز نہیں ہے، لیکن یہ بات میں ضرور بیان کروں گا کہ جمعہ کے خطبے اور عید کے خطبے میں امام دعا کر سکتا ہے اور یہاں اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے، جس کا میں نے پچھلے سوال کے جواب میں تفصیلات رکھ دی کہ جب خطیب دعا کرے تو اس کے اندر آپ آمین کہہ سکتے ہیں، لیکن زور سے نہ کہیں چونکہ مسجد ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ دل میں آمین کہیں، ہلکے سے آمین آپ بہرحال اس میں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کیا خطبے کے دوران کی گئی دعا قبول ہوتی ہے؟ واللہ عالم، میرے علم میں اس چیز کے تعلق سے کوئی بات ابھی نہیں ہے۔ رہا سوال کا ایک حصہ جو بھائی نے ایک سوال کیا وہ یہ ہے کہ بچوں کو مسجد لے جانا جس میں بہت ڈسٹرب کرتے خاص طور جمعہ میں کیسا ہے؟ تو میں یہی کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے مسجد آتے تھے تو طریقہ یہ تھا بڑے آگے بچے پیچھے اور عورتیں اس کے پیچھے، اب تو عورتوں کا الگ ہی انتظام ہے، تو اب ہوں گے بڑے آگے اور بچے پیچھے، تو آپ بچوں کو پیچھے بٹھائیں، انشاءاللہ جو بھی ڈسٹربنس ہوں گا ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ہوں گا، لیکن بچے سے مراد وہ بچہ جو سمجھدار اگر ہو جائے تو پھر تو آپ اس کو ساتھ صف میں رکھیں، لیکن وہ بچہ جو سمجھدار نہیں تو اس کو آپ پیچھے رکھنا چاہیے، وہ پیچھے رہیں گا، آپ نماز پڑھ کے جا کے اس کو لے لیں، یا پھر بہت چھوٹا ہے نقصان کر سکتا ہے اپنا تو پھر کوشش یہ کرے گھر چھوڑ کر آئے، اس کو مسجد میں نہ لائے، اس لیے کہ پھر آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے اور دوسرے مصلیان بھی اس سے ڈسٹرب ہوں گے، ورنہ اور اگر تھوڑا بڑا ہے تو پیچھے رکھیے اور بڑا ہے سمجھدار ہے تو اپنے ساتھ صف میں رکھیے انشاءاللہ، جبکہ وہ طہارت جانتا ہے، وضو جانتا ہے، غسل کرتا ہے، تمام چیزیں، عمر پھر اس کی 6 سال بھی ہو سکتی ہے، 7 سال بھی ہو سکتی ہے، عمر سے ڈیفائن نہیں کر سکتے، بچے کی سمجھداری پر ہے، تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اور اگر اتنے میں بھی سمجھدار نہیں تو اس کو پیچھے بھی رکھ سکتے ہیں۔ روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ 7 سال 8 سال 9 سال کے صحابہ نے نمازیں پڑھائی اور دوسرے صحابہ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، تو امام بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایک اصول ہے عقل داڑھ ہونا، چیک کرتے ہیں عقل داڑھ ہے کیا تیری، تو صف میں کھڑا ہوں گا، نہیں تو نہیں، یہ بالکل بیکار کی بات ہے، یہ تو جانوروں کے لیے چیک کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہے، انسان تو ان کی عقل سے اور سمجھداری سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک آدمی بہت بڑا لیکن پاگل حرکتیں کرتا تو کیا آپ صف میں آگے کھڑے کریں گے؟ آپ بولیں گے پیچھے کھڑے کرو، تو عمر سے نہیں، اس کی سمجھداری پہ ڈیپینڈ، تو اگر سمجھدار ہے تو آگے لائیے، لیکن بچوں کو چھوڑنا، مکمل طور سے ترک کر دینا، مسجدوں سے دور کرنے کا سبب مت بنائیے، جیسا آج کل ہو رہا ہے کہ بچوں کو مسجدوں سے دور رکھا جاتا ہے، بچپن میں مارا پیٹا جاتا ہے مسجد میں آ جاؤ، اور بعد میں بڑے ہوتے بولتے مسجد میں آؤ، تو بچپن میں ہکالتے اور بعد میں بلاتے ہو، یہ کون سا اصول ہے؟ تو بچپن سے ان کو رغبت ہو مسجدوں سے، اس کے لیے آپ کوششیں کریں، جمعہ کی شکل میں، عام دنوں میں شکل میں، عام نمازوں کی شکل میں، ہاں وہ آواز کریں گے، ہاں وہ کبھی کبھار چلائیں گے، ہاں وہ کبھی کبھار پیشاب اور پیخانہ بھی کر سکتے ہیں، ہاں وہ کبھی کبھار کچھ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں، ان سب کو ہم کو برداشت کرنا ہوگا، تبھی تو وہ مسجدوں سے ان کا رابطہ قائم ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں جب میں چھوٹا تھا تو بہت زمانے تک چھوٹے تھے مسجد جاتے تھے، تو مسجد گئے تو ہم کو یہ طے رہتا تھا کہ پڑھنے والی ادھر سے اور ادھر سے، بس کہاں پڑھتی بچانا تھا اپنے آپ کو، سمجھے آپ؟ مسجد جا کے بچہ کھڑا ہوا دیوار کو ہاتھ لگائے، دیوار کو ہاتھ لگائے، تو اب وہ ٹائم پہ ہمارا کام یہ تھا کہ بچنا کیسے اپنے کو، تو گویا مسجد بچے کا جانا مطلب جنگل کے اندر ایک میمنے کا، مطلب بھیڑ کا چھوٹا بچہ، چھوٹا جب رہتا ہے نا بکری کا بچہ ہے میمنا والی چھوٹا، وہ جانا جیسا ہوگا کہ شکاری بھیڑیے بیٹھے ہوئے پورے ہر طرف، ہاؤس میں بیٹھا پٹتے کو وضو کیا ضرورت ہے، طہارت خانے میں گیا گھر سے کر کے آنا، پٹ اس کو پیشاب نہیں آ سکتا، وہاں ایک پھٹکا پڑا اس کو، زیادہ دیر بیٹھا، چل اٹھ اٹھ، تیرے کو کیا ضرورت 3 بار دھونے کی، 1 بار دو، چل نکل، پیر دھونے کی کیا ضرورت ہے، تو گویا اس کو وضو کی ضرورت نہیں، صف میں آ کر اول صف میں سب کچھ اہتمام کر کے آیا، حالانکہ شعور والا لڑکا ہے، چل پیچھے جا، مطلب میرا حق پہلے، پیچھے جانا پڑے گا اس کو، وہاں بھی پھٹکا پڑے گا، چٹائی کو کچھ کیا اس پہ الزام، فلاں بیٹا اس پہ الزام، مسجد میں مچھلیاں تھی ہاؤس میں ہاتھ ڈالا وہاں ایک پھٹکا سکھانا ہے، مطلب ہر جگہ جگہ دھکے پہ بیچارے کو پھٹکے کھاتے ہوئے جانا ہے۔ اب وہ بدزن ہو کے مسجد سے نکل کے چلا گیا، یہ بہت مارتے مسجد میں، ابا کو ساتھ گیا تو ابا کو چپک کے رہتا ہے اس لیے کہ دوسرے مارنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اب ابا بھی کب تک رہیں گی، بولیں گے پیچھے جا، پیچھے گیا کہ پھٹکے پڑنے والے، اچھا یہ نہیں ماریں گے تو پڑوس والے بچے وہ بن ایسے لا کے چھوڑے ہوئے وہ دھورے، تو پورا سسٹم وہ ہو گیا، نتیجتاً ہمارے بچے بدزن ہو کے مسجد بھاگ جاتے، اب بڑا ہو گیا مسجد آنا رے بابا، بہت کھا لیا بچپن میں، کافی ہوتی سیکنگ بہت ہوئی میری، اب نہیں ہونا،
تو بچپن میں بزن کرتے ہو، بڑے ہو کے بلاتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور ذات دنیا میں موجود ہے. مسجد نبوی میں آپ امامت کرتے ہیں اور آگے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج میں رکعت لمبی کروں گا، لمبے سورے پڑھوں گا. اور جب آپ نماز کو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھتے ہیں، بچے کی پیچھے سے رونے کی آواز آتی ہے. جیسی رونے کی آواز آتی ہے حضرت ماتا، آپ اپنی نماز کو جو نیت کی تھی اس کے مقابلے میں چھوٹی کر دیتے ہیں، جلدی ختم کرتے ہیں، چونکہ آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں کا دل تھوڑا ہوتا کھینچتا ہے. تو مسجد نبوی میں چھوٹے چھوٹے صحابہ روتے تھے، ان کی آوازیں امام کے کانوں تک جاتی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے پڑھے کبھی نہیں بولا کہ ارے کون لاتا رہے اتنے چھوٹے چھوٹوں کو، آئندہ مت لایا کرو، اور ذلیل کرتا اٹھ کے، نہیں، کبھی نہیں کیا. ہمارے پاس اگر کوئی بچہ رو تو امام صاحب 2 سے 3 دن برداشت پھر بولیں گے کون لاتا اس کو، لاؤ پٹے کو لاؤ، وہ والا، وہ رو رہا، یہ کس کا پوٹا ہے، یہ آنا نہیں مسجد کے اندر، اب دکھانا میرے کو تو ہوں گا، تمہاری نمازیں تو خراب ہو رہی ہماری نمازیں بھی خراب ہو رہی، انہیں الڈاتا ہے نیچے لا. اور وہ بچہ، اس کا باپ بھی بالکل رسوا ہو جاتا بچے کی وجہ سے، اور بولتا بیٹا میں تو چاہتا ہوں تجھے نماز کو لے جانا، امام صاحب پھر اعلان نہ کر دے، مجھے ڈر لگتا ہے. یہ کریں گے، یہ شرارت بھی کریں گے، یہ ہو سکتا ہے ضد بھی کریں گے، یہ روئیں گے بھی. اور ایسا کیا مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دنیا کے سب سے بڑے امام، ان سے بڑا کون ہو سکتا؟ انہوں نے برداشت کیا تو ہمارے امام کون سے ان سے آگے ہیں؟ بچپن میں ہکالتے ہو بدزن کر کے، بڑے ہونے کے بعد لانے کی باتیں کرتے ہو. بچپن سے محبت اور الفت جگہ ان کے دل میں مسجدوں سے، کہ وہ رابطہ قائم کرے، مسجدوں میں جانے والے بن جائے. جوان ہو تو مسجدوں میں ان کی زندگیاں گزریں. وہ تب ہوں گا جب بچپن سے مسجدوں میں آتے ہوں گے، ماں کی گود میں آتے ہوں گے، باپ کی گود میں آتے ہوں گے. ماں کو تو آنا بند ہی کر دیا آپ نے، تو بس چھوڑ دو ماں کو، چلو باپ کی گود میں آتے ہوں گے. اب باپ کو بند کر دوں گے رسوا کر کے، ایسا بول کے تو کیسا ہوگا؟ صفوں میں بھاگیں گے بھی، کبھی ہوتا ہے. ترکی کی مسجدوں میں عموماً وہ لکھتے ہیں کہ اگر پچھلی صفوں سے بچوں کی آواز نہیں آ رہی ہے تو فکر مند ہو جاؤ، تمہاری نسلیں کہاں جا رہی ہیں. اور اگر ہماری صفوں میں آواز آ جائے پیچھے سے بچے کی، تو بولتے ہیں ابا جان بچے کو کل سے ادھر مت لانا، مت کیجیے ایسا. ہاں بہت زیادہ ضدی اور شرارتی بچے ہو تو ایک الگ بات ہے، بٹ مجھے معلوم ہے بچے کنٹرول میں ہوتے ہیں، مسجد کا احترام کرتے ہیں، بلکہ آتے ٹوپی پہن لیتے ہیں. چھوٹے بھی ہیں تو بڑی ٹوپی ڈال کے ادھر ادھر جاری، لیکن برابر احترام کرتے ہیں مسجد کا. اتنی سمجھ ہوتی ہے یار انسان کے، تو ہونے دو، کرنے دو، کبھی تھوڑی شرارت کرنے دو، کبھی کچھ چیز کریں گے، لیکن بعد میں. اور بچوں کے تعلق سے غلط فہمی لوگوں کو یہ ہے کہ بچے بولے تو غلط ہی ہوتا، صحیح نہیں ہو سکتا. ایسا کوئی اصول ہے؟ ایک مرتبہ مجھے اچھے سے یاد ہے، میں چھوٹا تھا، مسجد میں جماعت تھی 5:15 بجے، اور مسجد کی گھڑی میں بنا ہوا تھا 5. یاد ہے نا آپ کو؟ ڈیجیٹل کلاک نہیں تھی، وہ پرانی کاٹے رہتے تھے، ایک چھوٹا کاٹا ایک بڑا کاٹا. اب اتنی سمجھ تو تھی، شعور ہے، 8th-9th میں ہوں تو اتنا شعور تو ہو جاتا، آدمی 12-13 ایئرس کا ہو جاتا ہے. تو 5:15 کر دیا اس کو. 5 تھا تو غلط میسج جا رہا نا، اذان کا ٹائم تو لکھتے نہیں انڈیا میں، صلاۃ نماز کا ٹائم لکھتے ہیں. 5:15 کر دیا. اب ایک صاحب پوچھا تھا کیا کرا، اب یہ ریڈی رہنا پڑتا اپنے کیسے سے آنے والا ہاتھ، کیا کرا؟ وہ ٹائم 5 تھا، 5:15 کر دیا. کیوں کرا؟ مسجد میں نماز سامنے ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن غلط تھا نا، وہ بچے ہو تم، غلط نہیں، پاٹ چلو نکلا. مطلب صحیح کام بھی کیا تو تم نہیں کر سکتے، کیوں؟ تو تم بچے ہو. یہ کون سا اصول ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ یہ کون سا احترام، کون سا اصول ہے؟ غلط صحیح بول رہا. حالانکہ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ کے پاس ایک شخص نمائندگی کرنا ہے اپنی قوم کی، اور عمر میں چھوٹا تھا. تو عباسی خلیفہ نے ایسے ہی کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی عمر رسیدہ آدمی نہیں ہے جس کو تم بھیجو نمائندگی کے لیے؟ تو اس بچے نے اچھا جواب دیا، کہا خلیفہ ہماری اس امت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو عمر کے اعتبار سے آپ سے بڑے ہیں، پھر بھی وہ خلیفہ نہیں ہے. آپ خلیفہ ہیں، آپ کم ہے حالانکہ عمر، تو میرا عمر میں بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. میں جس مدعے کو پیش کرنا ہے آپ وہ سنیے، اگر اس میں کچھ ہو تو آپ بتائیے. بات جو کی جا رہی ہے وہ اصل کہنے والا. اب ایک چھوٹا بچہ ہے تو وہاں پر اصول ہے چھوٹا بچہ غلط ہی ہوتا. ایک چھوٹا بچہ آپ کو آگے گڑھا ہے، مت جاؤ، چل رہے تو چھوٹا تھے کیا گڑھا، اب جا کے گر گئے. صحیح بول رہا تھا یار، انہیں گڑھا ہے آگے، صحیح گڑھا تھا. تو بچے کی انفارمیشن غلط ہونا ضروری نہیں، وہ رائی بولا آگے گڑھا ہے، مت جاؤ مت جاؤ. نہیں بچہ ہے، اس کو کیا سمجھتا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ان کا احترام کیجیے، ان کو سنیے، بلکہ ان کو مقام دیجیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور باقی دیگر صحابہ کھیل رہے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے جو ہے عمر ابن خطاب جیسے ہی وہاں سے گزرے تو بچے پھٹافٹ بھاگنے لگے. کبھی خلیفہ تھا تمہارا، بھاگنے لگے. عبداللہ بن زبیر چھوٹے تھے کافی، جب ان کی والدہ نے ہجرت کی، یہ ہجرت کے بعد قبا میں پیدا ہوئے تھے، تو مطلب 11 سال عمر ہوں گی، ہارڈلی 13 سال 12 سال کھیل رہے تھے. سب بچے بھاگ گئے. عمر ابن خطاب سب بھاگ گئے. عمر ابن خطاب رکیا کر اور کہا عبداللہ تم نہیں بھاگے؟ سب بھاگ گئے بچے. تو کہا امیر المومنین میں نے کوئی ایسا غلط کام کیا نہیں جو ڈر کے مجھے آپ سے بھاگنے کی ضرورت ہے، پہلا. دوسرا، راستہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ میں کھڑا رہوں تو آپ نہیں جا سکتے جو میں یہاں سے ہٹوں، اس لیے میں نہیں بھاگا. عمر ابن خطاب خوش ہوئے اور چلے گئے. صحیح جواب ہے نا. ایک، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جو آپ سے بھاگوں. سیکنڈ، راستہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ کو جگہ دینے کے لیے مجھے ہٹنا پڑے، میں نہیں ہٹا. اس لیے
آپ نے احترام کیا نا, یہ کہا کہ عمر سے زبان لڑا تھا, لے دو. ہمارے پاس تو یہ ہوتا بھائی, صحیح بولو یا غلط بولو, بولا ہی کیسا, حالانکہ احترام میں نہیں ہے. اگر کسی بڑے کے سامنے منہ ہی نہیں کھولنا احترام ہوتا تو یہ صحابہ کبھی منہ نہیں کھولتے عمر ابن خطاب جیسی شخصیت کے سامنے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے دنیا کے اندر تو کون ہے؟ ابوبکر صدیق, اور اس کے بعد کون ہے؟ عمر ابن خطاب. منہ نہیں کھولتے تھے, نہیں اب آپ عمر جو بول رہے ٹھیک ہے, کیوں تم کھڑے تھے؟ نہیں میں آپ کو جواب, آپ بڑے نہیں. جواب دیا کہ امیر المومنین میں نے کوئی غلط نہیں کیا, لہٰذا اس لیے میں نہیں بھاگا, دوسرا راستہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ آپ اور میں ایک ساتھ نہ چل سکے, اس لیے مجھے ہٹنے کی ضرورت نہیں تھی. سمپل. انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کیا زبان دراز ہے کہ تمہاری والدہ کو تمہارے والد کو بولتا, زبیر کو جا کے ایسا پالے گا بچہ, اسما کو بولتا جا کے تمہاری ماں تو فلاں ہے, نہیں کچھ نہیں. آپ خوش ہنستے ہوئے گئے. احترام کیجیے, ان کو رسپیکٹ کیجیے. تو بہرحال لائیے مسجدوں میں, ان کا خیال کرتے ہوئے. بہت زیادہ چھوٹے تو میں یہ کہوں گا احتیاط کریں, یا پھر بچوں کی صف میں رکھیں, اپنے ساتھ نہ رکھیں تو انشاءاللہ کم, چونکہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو محبت میں زیادہ ڈسٹرب کرتے ہوں گے. نزدیک ہوئے تو گود میں بیٹھیں گے, پیچھے رہیں گے تو آرام سے بالکل ہاتھ رکھ کے بالکل بیٹھیں گے, ٹوپی پہن کے ایک دم آرام. تو لائیے تاکہ ان کی ایک محبت پیدا ہو, پھر وہ آئے. اور بچے کس کو کہتے وہ بھی سمجھ لے, ورنہ پتہ چلا بڑے ہو گئے, 17-18 سال بھی ہو رہے تو عقلدار نہیں, بچہ ہی بولے صف میں بھی مت کھڑا رہے اور فلاں, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. الحمدللہ لوگ آج کل کافی اپ ٹو ڈیٹ ہے. میں نے دیکھا ہوں چھوٹے بچے جو پہلے زمانے میں جن کو صفوں میں کھڑے رہنے کی اجازت نہیں تھی, آج پہلی صفوں میں بھی دکھتے ہیں, کیونکہ وہ پہلے آیا جمعہ کو تو پہلے کھڑے رہنا اس کا حق ہے, اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. اور ہوتا تھا ہم لوگ 12, 13, 14 سال کے ہو گئے, صفوں میں پہلے کھڑے ہوتے تھے, بعد میں آنے والے ہم کو پیچھے کرتے تھے, اور ہم چپلوں میں وہ دھوپ میں کھڑے رہتے تھے, اور یہ لوگ آرام سے منڈپ کے اندر اور مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے. چھوٹے ہونے کے ناطے ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دی تھی پھر, کیونکہ وہ چپل میں بہت گرم ہوتا تھا. کبھی چپل بھی نہیں رہی تو بولتے تھے چپل, اچھا چپل بھی سمجھ لیجئے, مجھے اچھے سے یاد ہے, چلچلاتی دھوپ گرمی کے دن, مسجد پھر اس کے بعد منڈپ, اس کے بعد خالی حصہ چپل ہے, وہاں کھڑے کر دیتے بچوں. حالانکہ بچے پہلے سے آ کے بیٹھے, بچے بولے تو بچے نہیں, بالغ ہے, 12, 13, 14 سال بالغ ہو جاتا ہے انسان, شرعی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے نہیں. انہوں نے پتہ نہیں قانونی اعتبار سے لے لیا, شرعی اعتبار چھوڑ کر. عقلدار 18 سال کے بعد آ رہی تو وہ دیکھ رہے. بہرحال پیچھے کھڑے ہو جانا. تو پھر ایک ٹائم یہ آیا کہ ہم مسجد میں نماز کو جانا چھوڑ دی, اس لیے وہ دھوپ میں کھڑے ہو. اچھا پرابلم یہ ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہو تو پیر برداشت نہیں کر رہے دھوپ. چپلیں ہوتی تو چپل کو لیتے تھے پیر کے نیچے, تو کو پیچھے آ کے پھر وہی چپل میں نماز پڑھ رہا. سمجھے آپ, نہ ایسا کھانے دیں گے نہ ایسا کھانے دیں گے, لوگ نہیں کرنے دیں. تو ایسا مت کیجیے بچوں کو. لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا ہوں بچے آتے ہیں صفوں میں بیٹھتے ہیں, بلکہ بچوں نے اپنا حق لینا بھی سیکھ لیا کچھ جگہ. کوئی پیچھے رہا کیوں ہٹنا, پہلے پوچھتے بھی نہیں تھے بچے, کیوں ہٹنا پوچھا تو بولتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. سمجھا. بہرحال تو ان کو احترام دیجیے انشاءاللہ. آج بچپن میں ان کو احترام آپ دیں گے, کل وہ انشاءاللہ مصلی بنیں گے اس مسجد کے. کسی نے سوال کیا سورہ کہف پورا پڑھنا چاہیے یا سٹارٹنگ کی 10 آیتیں اور لاسٹ کی 10 آیتیں کافی ہوتی ہیں؟ دیکھیے سورہ کہف کو جمعہ کے دن پورا پڑھنا ہے. یہ سٹارٹنگ کی 10 اور اینڈنگ کی 10 میں نے اس کی فضیلت صرف بتائی, وہ ہے کہ دجال سے حفاظت کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں, لیکن جمعہ کے لیے پورا پڑھنا ہے. یہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے آپ یہ کر سکتے, لیکن جمعہ کے لیے آپ کو پورا جو ہے سورۃ الکہف پڑھنا ہے, کہ اس کے اندر 10 آگے کی 10 پیچھے کی نہیں, پورا سورۃ الکہف اس کے اندر آپ کو تلاوت کرنا ہے جمعہ کے جہاں تک معاملہ. کسی نے ایک سوال کیا is there any significance regarding charity given on the day of جمعہ, کیا اس کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ جمعہ کے دن صدقات دیے جائیں؟ تو بہرحال جمعہ کے دن دیے جانے والے صدقات کی کوئی خاص فضیلت ہمیں روایتوں میں نہیں ملتی, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں جمعہ کا دن ایک افضل دن ہے, تو لہٰذا اس کے اندر جہاں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ صدقات بھی دے سکتے ہیں. لیکن کیا یہ صدقات افضل ہوں گے, اس کے تعلق سے کوئی دلیل چونکہ ہم کو نہیں ملتی, تو ہم کہیں گے واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. ورنہ صدقے کا عموماً ثواب بہت ہوتا ہے, عام طور سے 1 سے لے کر 700 اور 700 کے ملٹیپل ٹائمز ہوتا ہے, جو قرآن کی آیت ثابت ہے. بہرحال تو صدقے کا ثواب ویسے ہی عموماً بہت زیادہ ہوتا ہے, 1 سے لے کر 700 ملٹیپل ٹائمز آف 700. تو بہرحال جمعے کے دن صدقے کی خاص فضیلت کے تعلق سے کوئی روایت میں نہیں جانتا ہوں. کسی نے سوال کیا is it good to start the business after prayer of جمعہ, what if the profession is of doctor. کسی نے سوال کیا کہ کیا جمعہ کے دن بزنس یا کوئی چیز جمعہ کے بعد شروع کرنا چاہیے, لیکن اگر ایک ڈاکٹر ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے میں نے جو بات آپ کو کہی وہ یہ ہے, جمعہ کی اذان ہو جائے تو بزنس بند کرنا ہے نماز ہونے تک. تو یہ نہیں ہے کہ جمعہ صبح سے بند رکھنا ہے جمعہ کے بعد تک. تو آپ جمعہ سے پہلے بالکل کھول سکتے ہیں, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے انجینئر, ایز اے آرکیٹیکٹ, ایز اے لائر, سب کچھ کیجئے, بس جمعہ کی اذان ہو جائے. اب چونکہ اذان ملٹیپل ہوتی ہے, گلف وغیرہ میں ایک ہی اذان ہوتی ہے, اب یہاں ملٹیپل ہوتی ہے, تو جس مسجد میں آپ جا رہے ہیں اس مسجد کی اذان جب خطیب چڑھنا ہے اس سے پہلے فری ہو جائے, سمجھا, اور خطبے سے پہلے پہنچ جائے تو آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. تو جمعہ تک بند رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے, جمعہ سے پہلے آپ کھول دیجئے, فجر کے بعد آپ کھول دیجئے, جمعہ تک کھلا رکھیے, جمعہ کی اذان ہو جائے بند کر دیجئے, جمعہ کی نماز پڑھ کے کھول لیجئے.
ٹھیک ہے. تو لہٰذا بند رکھنا جمعہ سے پہلے ضروری نہیں ہے, صرف اذان ہونے کے بعد بند رکھنا ہے, نماز ہونے تک آپ کی جس مسجد میں بہرحال آپ پڑھ رہے ہیں, چونکہ آج کل الگ الگ مسجدیں الگ الگ وقتوں میں اذانیں اور نماز ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ عزیز کافی رہیں گی. جنرل ٹرمز میں کہوں گا 12 ساڑھے 12 بجے بند کریے, 2:30 بجے کھول لیجیے, 2 بجے کھول لیجیے, کیونکہ عموماً اذانیں 12:30 سے شروع ہوتی ہے. جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں 2 بجے تک تو بالکل سب ختم ہو جاتا ہے, ختم ہو, 1.5 گھنٹہ بند رکھنا. میں مسجد میں جو جاتا ہوں 1 بجے اذان ہوتی ہے, خطبہ چالو ہوتا ہے, اس کے بعد 1 بجے بند, ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں. یا آپ کے علاقے میں ایک ہی مسجد 1 بجے ہوتا ہے, ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی بند رکھنا ضروری جمعہ تک. یہ غلط فہمی لوگوں کو یہ کہ جمعہ سے پہلے بزنس نہیں چلانا, پھر جمعہ کی نماز کے بعد دکان کھولتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. جمعہ سے پہلے کھلا رکھیے, ہاں اذان ہو جائے جمعہ کی تو بند کیجیے, جائیے بزنس بند کر کے نماز پڑھیے, آئیے پھر بزنس کھول لیجیے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے, سوال عنوان سے متعلق نہیں ہے لیکن ضروری سمجھتا ہوں جواب دے دوں. کسی نے سوال کیا کہ سیلفی, آج کل سیلفی کے بہت کریز ہو چکا ہے اور خاص کر سیلیبریٹیز اسکالرز کے ساتھ بھی مرد اور خواتین گھیر لیتے ہیں, یہ کہاں تک درست ہے؟ لوگوں کو نصیحت کریں. کسی نے سوال کیا سیلفی کے تعلق سے کہ آج کل لوگوں کو بہت کریز ہو گیا ہے, سیلیبریٹیز اسکالرز کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. تو بہرحال دیکھیے سیلفیز, یہ میں نے اس سے پہلے اس کی تفصیلات رکھی تھی. امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن کے ایک اسٹڈی کے اعتبار سے انہوں نے ایک سیلفی لینا اور سیلفی کریزی بن جانا, کریزی سمجھتے ہیں نا, سیلفیاں لیتے رہنا, اس کو ایک بیماری ڈکلیئر کر دیا ہے. سیلفیٹش بولتے ہیں اس بیماری کو. جو آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ سیلفی لیے بغیر اس کو بہت پرابلم ہوتی ہے. پہلے بولتے ہیں نا ہاتھ کھجا رہا, پیٹ کھجا رہا, پیٹ کھجا رہی تو پھٹ کے پڑ ہاتھ کا پیسہ آئے گا, ایسا کچھ تو بھی اس کو کھجاتا ہے, کیا نہیں پتا, اس کو پرابلم ہو جاتی ہے, جس کے نتیجے میں وہ سیلفی لینے کے بعد ایک اس کی انگزائٹی, اس کے اندر کا وہ تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے, اس کو اچھا لگتا ہے, اور پھر وہ سیلفی کے لیے الگ الگ موڈز, الگ الگ فیس, الگ الگ ایکسپریشنز دیتا ہے تاکہ وہ سیلفیز لے اور الگ الگ بیک گراؤنڈز کو چوائس کرتا ہے. تو یہ آفیشلی امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن کی طرف سے یہ ایک بیماری ڈکلیئر ہو چکی ہے جن لوگوں کو. اب یہ بیماری ہے, سمجھ جائیے آپ, مطلب اس کی لت لگتی عادت ہے. اوائڈ کرنا ایک بیسٹ چیز ہے, یاد رکھیں, اوائڈ کرنا بیسٹ چیز ہے. اس کو نہ لینا ہی سب سے اچھا کام ہے, یاد رکھیں, اور اس سے بچنا ہی سب سے بہترین چیز ہے. الحمدللہ الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے, یاد رکھیں. میں نے پوری اپنی لائف میں آج تک سیلفی نہیں لی, اپنے فون سے نہ کسی اور کے فون سے, آج تک اپنی خود کے نہیں لی. میرے فوٹوز جو ایک بار لیے پتہ نہیں 2007-8 کے ہے وہ ریکارڈنگز, وہی فوٹو ہر جگہ پیج تھے, کبھی میں نے چینج نہیں کیا آج تک. چونکہ آئی ڈی ہوتا ہے فوٹو, اس کو چینج کرنا ضروری نہیں. ہاں جب بال سفید ہو جائیں گے دھوکہ نہ ہو, بلکہ جب سفید والی ڈال دیں گے, ابھی کالے جب تک ہے تو چلنے دو. بلیک ہیئرس والی فوٹوز ہے پوری, وہ داڑھی بھی کالی ہے, مونچھ بھی سب کالا ہے, چلو جب سفید ہو گیا تو پھر چینج, چونکہ دھوکہ ہو جائے گا ڈال دیں گے, بہرحال ابھی تو ضرورت نہیں. تو 8-10 سال سے سیم فوٹو کی ضرورت نہیں, میں نے نہیں کی, احتیاط. کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر کھینچ لینا, سمجھ میں آ رہا ہے, فوٹوز آئی ڈی کے لیے ہوتا ہے نا, آئی ڈی دینا ہے وہ کسی کو فوراً جلدی سے, تو کھینچ لے. سیلفی کے بدلے سامنے کسی کو لینے لگا تو اور کلیئر فوٹو آتی ہے, بہرحال. لیکن یہ ایک بیماری ہے. اب اس کا کریز اتنا ہو چکا ہے, اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ یہ بیماری ثابت ہو چکی ہے اور لوگوں کو ہو رہی ہے, یاد رکھیں. اور اتنا عجیب و غریب کریز کسی کو انتہا نہیں, عجیب و غریب کریز, اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے, یاد رکھیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے, اس کو اوائڈ کیجیے جب تک کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. ایز اے انفارمیشن آپ کو دینا ہے تو ٹھیک ہے, نیوز دینا ہے, کوریج دینا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں, ایسے حالات یہاں چل رہا ہے, یہ ہوا ہے, میرے پیچھے دیکھیے اب یہ ہو رہا ہے, ٹھیک. لیکن اس کو ایز اے انجوائمنٹ تھوڑی دن آپ کریں گے, بعد میں آپ اس کو بہت زیادہ نقصان, اور حد یہ ہوگی کہ جھوٹ موٹ ہر چیز. پہلے تو یہ تھا ایسا کھینچتے تھے سامنے بٹھا کے, اب کیا ہوگا, کھانا کھا رہے, اچھا کھانا خود کا بھی نہیں ہو, کسی اور کا ہے, اچھا دکھا, سجاوا اچھا ہے, بھائی صاحب ایک فوٹو لے لو, کا وہ بھی بولتا چلو کھانے کے پیسوں سے ویسے ہی وصول ہو رہے پیسے اپنے, لے لے تو فوٹو لے لے. کسی کی گاڑی دیکھی اچھی, پکڑے مبارک ہو, خوش بھی ہو رہا, نہیں اسی کی ضرورت ہے, ارے بھیا اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے, وہ کسی گاڑی کے بازو کھڑا ہو گیا تھا. حالت دیکھیے آپ, سمجھے نا, مطلب یہ دنیا عجیب ہوگی. کسی نے جوک بھیجا تھا, ایک ڈاکٹر ایک خاتون سے پوچھتا آج ناشتے میں کیا کھائے, تو بولتی پیزا, برگرز اور یہ اور وہ فلاں, فرینچ فرائز. وہ بولتا چوپ, یہ فیس بک اسٹیٹس نہیں ہے, سیدھے سے بولو. تو بولے خاگینہ روٹی. ہاں سمجھے آپ, فیس بک اسٹیٹس میں یہ سب چلتا, ریئل لائف میں خاگینہ روٹی کھا کے آئے ہوئے. تو وہی حال ہو گیا ہم لوگوں کا. یہ کریز لے کر ڈوب رہا ہے اور یہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے, ٹھیک. اور اس کریز کا میں بھی 1-2 بار شکار ہو چکا ہوں, تو اب بچنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن لوگ چھوڑتے نہیں. حال ہی میں ایک سفر پہ گیا تھا, سفر میں اتنے مجھے چاہنے والے لوگ مل گئے کہ مرد تو مرد, عورتوں کی جھنڈ بھی آ رہے فوٹو کھینچائے, روک روک کے پریشان. پھر سیکورٹی کو آواز دینا پڑا, ایئرپورٹ پہ تھا تو ان کو بولا تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے مجھے, پھر وہ لوگ آ کے لوگوں کو پیچھے لے گئے. تو یہ کریزی ہو چکے ہیں لوگ اس میں, اب اس لیول تک کریزی کہ آپ بولیں گے فیض بھائی ایک میں سنیپ لینا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ, اب ٹھیک ہے لے لو یار, آپ پیچھے بھاگ رہے, آ جاؤ کھڑے ہو.
अब आप ऐसा खड़े होते बाजू से उनके हलिया खड़े हो जाएंगे, स्नैप नहीं, समझिए आप, विद प्लान कि फैज भाई तो फोटो देंगे नहीं, जनरली ये सोच होती है ना दीनी शख्सियात नहीं देंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और तुम फिर फौरन, समझ रहे आप खींचने से एक आगे खड़े हो, लेडीज भी नहीं छोड़, बुरखे में आगे खड़े हो जा रहे हैं, मतलब बुरखे में आगे खड़े हो रहे था, पीछे खड़े अपन खींच लेते। अब क्या करना लोगों को, रोकना, बॉडीगार्ड रखना है कि भाई इनको रोको, सेल्फी मत लेने दो, दूर से लेंगे, कैमरे इतने अच्छे क्वालिटी का आ गए, दूर दूर से खींच रहे। तो अब ये क्रेज बन चुका है, ये बीमारी हद से ज्यादा बढ़ रही है। हालात ही है, मैं आपको बताता हूँ, कई जगह तो तकरीर सुनने आने से नहीं, आपको एक सेल्फी मिल जाना बस, ये नियत से आएगा, और जब आकर बोलते फैज जी एक सेल्फी, तो ऐसा लगता है पूरी जिंदगी की भीख गिड़गिड़ा के मांग रहा हूँ। अगर ये नहीं तो इसकी जिंदगी खत्म हो गई आज, इसका जीना व्यर्थ रहा, इस दुनिया में भेजा जाना इसका बेकार रहा आज। अगर मैं फोटो, इतना आजीजी के आप बोलते एक नहीं कहीं ले तू, ले, मतलब समझे ना, मतलब इस लेवल तक जा चुका है। कभी तो हालात ये हो रहे कि किसी को तो बोल दे रहे हैं कि भाई आप मत लीजिए, आप समझे, अच्छा कोई साथ भी रहता है, मतलब फैज भाई की हालत ये, आगे जाते आप क्या करें, मेरे को लेना था बोल के उसको हकाला। फिर आप इंतजामिया में हैं, मेरे साथ आपको रखा गया कि लोग नहीं लेना, नहीं बोले वो कैसा था, अम्मी बहुत कर रहे थे, मतलब वो है, और भाभी भी आपके बोल रहे थे कि फैज भाई के साथ रहते लोग, मैं वादा करके आया तो इसलिए एक ले लिया, माफी चाहता हूँ। अच्छा हो गया ना, फिर थोड़ी देर बाद जाके स्टेज पे बैठे, फिर आ गया पीछे से उन्हें खच, अब ये क्या है, नहीं वो कैसा, मैंने एक नजर मांग लिया था कि आपके साथ स्टेज पे फोटो लूंगा, तो अब मैं बोला पूरा करना जरूरी है ना, तो यहाँ आ गया। अरे यार तुम इंतजामिया में, तुम ही हरकत करोगे तो क्या होगा, बाद में लोग स्टेज पे आ जाते, कोई परवाह नहीं, मतलब समझे ना। ऐसा होगा कि स्कॉलर या कोई आलिम या कोई पर्सन जिसकी तकरीरें आप सुनते हैं, उसकी तकरीरें उधर जाए एक तरफ, कोई परवाह नहीं, लेकिन सेल्फी उसके, अगर वो नहीं हुआ तो कुछ हासिल नहीं हुआ इस इज्तिमा में आने का। इस लेवल तक, इस क्रेज तक होता है कि किसी को धक्का मुक्की चालू हो जाती है, मोबाइल गिर रहे एक दूसरे की, समझ रहे हैं, हद हो जाए। तो ये बहुत डेंजरस है, याद रखिए, इसके बड़े नुकसान हैं, ठीक है, और ये गलत भी, याद रखिए, इसके कई नुकसान हैं वैसे, ठीक है, शरई नुकसान भी है, दुनियावी नुकसान भी, बट लेकिन लोगों की जिद होती है, याद रखिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से, ये सेल्फी कल्चर को अवॉइड करें। दीनी शख्सियत के साथ आप है खड़े रहकर फोटो खिंचाना जरूरी नहीं है, याद रखिए, ये उसकी दलील नहीं कि आप सच्चे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो अपने आप को साबित करना चाहते हैं, हर आदमी के लिए जरूरी नहीं। लोग मुझे बोलते हैं आप फुला हैं, आप इनके साथ नहीं रहे, आपने कभी कोई आलिम के साथ हमने आपको देखा नहीं, तो आप कभी कर क्या कीजिए, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं आप पर कि आप उलमा की इज्जत नहीं करते, उनके साथ नहीं, तो आप कभी कर क्या करना, उलमा के साथ जब तकरीर रही तो उनकी फोटोआं क्या करना, साथ खींच के डाल देना। मैंने कहा भाई ये ना पहले कभी हुआ, ना इंशाल्लाह आज होगा, ना फ्यूचर मेरी कोई प्लानिंग है कि मैं ऐसा कभी करूँ, आज तक नहीं, कभी नहीं। हाँ, ऑफिशियल किसी एक्टिविटी की फोटोज खिंचा कर देना वो एक अलग पार्ट होता है, बट हमने किसी को यूज करके कभी भी इस तरह से करना, कभी भी ये कोई ऐसा पार्ट नहीं समझा। ठीक, जहाँ भी रहे, यहाँ रहे, दुनिया की बड़ी शख्सियत से मिले, अपने मुल्क के मिले, दूसरे जगह के मिले, अरबिक स्कॉलर से मिले, इंग्लिश बोलने वाले स्कॉलर से मिले, इनसे मिले, आलिम दीन से मिले, गैर आलिम से मिले, कोई एलीट शख्सियत से मिले, कोई बड़े बिजनेसमैन से मिले, कभी फोटो नहीं लिया। वो थोड़ी कोई रिकॉर्ड है कि मैं उससे मिला, उसकी दलील है, समझ रहे आप। मैं नहीं, आप खींच लेंगे तो क्या होगा, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, भाई हमको ऐसा मुंह बंद नहीं करना है, ठीक, कोई तरीका नहीं, खींचना चाहे तो बहुत खींच सकते, कोई तरीका नहीं। तो लोगों का एक क्रेज, मतलब समझे ना, अगर आपकी फोटो नहीं किसी के साथ तो इसका मतलब आपने उनकी इज्जत नहीं की, एहतराम नहीं किया, उनके साथ नहीं थे, उनके मजलिसों में नहीं रहते आप, या आप उनके साथ नहीं दिखे या वहां नहीं दिखे, तो इसका मतलब आप प्रेजेंट रहता। हद हो गई, मतलब ऐसा हो जा रहा है कि वो फोटो नहीं खींचे तो फरिश्ते शायद नाम नहीं लिखेंगे रजिस्टर के अंदर कि मैं था या नहीं था, इस लेवल तक है। तो मैं गुजारिश यही करूंगा लोगों से, हालांकि सेल्फी का सवाल था, किसी सेलिब्रिटी की सेल्फी की आपको जरूरत नहीं, किसी स्कॉलर की नहीं, किसी एलीट पर्सनालिटी की नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। आपको खबर देना है, एज अ नॉलेज एक अलग चीज़ है, बट ये सारी चीज़ों को जो आजकल क्रेजी होकर कर रहे हैं, बल्कि इसी को समझ रहे हैं कि ये सबसे मेन है। इतनी देर की 2-2, 3-3 घंटे के स्कॉलर के आने से पहले खड़े होते हैं रास्तों में, ताकि आती फौरन मिले ना भी तो एक सेल्फी का मौका मिल जाए। यूं खींच लिया जा रहे, गाड़ी में बैठे आके गाड़ी के बोनट पे बैठ गए, 1 सेकंड खींच ले चले, क्या ही मतलब इतने क्रेजी कि अपने बच्चों को मजमूम भूल जाते, बाद में हमारा बच्चा कहाँ है मेरा। इस हालत तक मैंने लोगों को देखा है, समझ रहे आप। लेडीज भी इसमें पीछे नहीं है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। मैं गुजारिश करूंगा, अब जाहिर सी बात है, एक आदमी खड़ा है, कोई बड़ा फोटो लेना है, प्लीज प्लीज प्लीज, आप फोटो लेने खड़ा है, पीछे से कोई आके खड़ा हो जा रहा है, किसको अवॉइड करेंगे, कैसे अवॉइड करेंगे, अधाद होती है। मतलब लोग किसी भी लेवल पर जा रहे हैं, तो मैं ये गुजारिश करूंगा, देखिए मर्दों से भी की सेल्फी लेना दुरुस्त नहीं, खवातीन से भी करूंगा। देखिए आप किसी भी दीनी शख्सियत को चाहे या किसी को भी चाहे, अपनी फोटो किसी के साथ आप मत खिंचाइए। इसका क्या माना लिया जाएगा दुनिया में मैं नहीं जानता, किस नज़र से देखा जाएगा मैं नहीं जानता, ठीक। और मैंने भी कई बार अपील की लोगों से कि मत कीजिए, कम से कम लेडीज़ को रोकिए, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि लोग रुकने को, मतलब आप समझिए, मैं बता रहा हूँ ना, अगर 25-50 औरतें एक साथ आ जाए और आगे खड़ रहे की फोटो खींच रहे, आप पीछे भाग भी रहे तो छोड़ते नहीं,
یا آپ کچھ کام کر رہے ہیں, بازو آ کے کھینچ لیا. اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کام کر رہا ہے, کچھ کھڑا ہے, کچھ لکھ رہا ہے, کوئی چیز فلاں کر رہا ہے, لیکن یہ چونکہ کلچر ہی ایسا ہو گیا, اب آپ کیا اس مشین پہ کھڑے ہیں, بورڈنگ پاس نکال رہے ہیں ایئرپورٹ پہ, سامنے کھڑے ہو کے لے لیتے فوٹو. اب آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں, میں فیض بھائی کی بازو کھڑی تھی, عورتوں کا بتا رہا ہوں, مردوں کا نہیں. مرد آ کے ریکویسٹ کر کے لیتے, عورتوں کو معلوم یہ تو نہیں بولنے والا ہے نا, تو فوراً آ کے مشین کے بازو کھڑے ہوئے کیا سب لے لیا. اب آدمی مشین میں کچھ کر رہا ہے اوپر, یہ کیا ہے, اب کیا ایک لیڈی سے کوئی چھینیں گا, اس سے اور بات کر کے ایک نیا فتنہ مچائیں گا, اب اس سے بات کرنا ایک نیا فتنے کو جنم دیں گا. کسی نے وہ نہیں دیکھا اس نے کیا کی, میں کیا کر رہا ہوں وہ تو دکھ رہا ہے نا. آپ نے نہیں دیکھا کہ اس نے کیا کیا, میں بول رہا فون دو آپ کا ادھر, اس کو ریل کرو, تو وہ تو دکھ رہا نہیں. کیا کیریکٹر لیس آدمی ہے, اتنی دینی باتیں کرتا, ایسی بات کرتے کہ لیڈیز. لیکن اب پرابلم آپ سوچیے, وہ ایک نان محرم لیڈی ہے, وہ میرے بازو کھڑے کے فوٹو کھینچا لی اس نے, کبھی چہرے پہ کچھ ہوتا, کبھی کچھ ہوتا بھی نہیں. یہ چیز کو کیا انٹرپریٹ کیا جائے گا میں بھی نہیں جانتا ہوں نا, کس جگہ جا کے فوٹو, نہیں یہ صرف ہمارے محرم کے لیے, ایسا نہیں ہوتا, یہ طریقہ نہیں. لیکن لوگ نہیں مانتے. آپ لائن میں کھڑے, آگے کو کھڑا ہوا فوٹو لے لیتا, لائٹ میں چڑھ رہے وہیں کھڑے ہو جاتے ہو, فیض بھی آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ, فیض بھی آ رہے پیچھے سے, سب فیملی پوری ریڈی رہتی, اور جیسے ہی آپ انٹر ہوئے اٹینڈنٹ بول رہے بھائی آگے چلو, آپ لے لیے. آپ کیا کریں گے, آپ میاں بیوی وتھ فیملی, میں بھی ہوں اس میں سیلفی میں نہیں ہوں, لیکن آپ سیلفی کو کیسا ڈیفائن کر پائیں گے, صرف اتنا ہی گردن دکھ رہی, پیچھے سے آدمی چلتے ہوئے آ رہا, وہ اس کے پارٹ تھا یا نہیں تھا, لیکن لوگ کر لیتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے, میں دیکھ رہا ہوں پریکٹیکلی میرے ساتھ, اور بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں یہ کہوں گا مردوں سے بھی کہ اس کو اوائڈ کریں, اور خواتین سے خاص طور سے کہوں گا کسی محرم یا غیر محرم کے ساتھ سیلفی لے کر اپلوڈ نہ کریں, نہ ڈالیں. یہ لینا ہی ٹھیک نہیں ہے, اور ڈالنا تو اس سے زیادہ فتنہ, کیونکہ بہت زیادہ فتنے ان چیزوں کی وجہ سے مچ سکتے, یاد رکھیں. تو اوائڈ کرنا انشاءاللہ سب سے بہترین چیز ہے. کسی نے ایک سوال کیا, ہم اکثر یہ سوچتے ہیں جمعہ کا خطبہ ہے, جلدی جانا ہے, خطاب میں کیا باتیں بتائی جاتی ہے, کیا ہر جمعے کا ہر خطبہ طے ہے؟ دیکھیے خطبوں کے کبھی عنوان طے ہوتے ہیں, اور کبھی ایک جیسے ہوتے ہیں, اور کبھی الگ الگ ہوتے ہیں, الگ الگ علاقوں میں الگ الگ عنوان. لیکن انڈیا میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں کہ خطبے کا کوئی عنوان طے ہوتا ہے, رینڈملی خطبے کے عنوانات ہوتے ہیں, اور اعلان بھی نہیں کیا جاتا انڈیا میں, تو لے جاتے ہیں. کچھ جگہوں پہ کچھ ملکوں میں اعلان کیا جاتا ہے, ایک ہی خطبہ سب جگہ ہوتا ہے ایک ہی ٹاپک کے ساتھ, گلف وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے. لیکن انڈیا میں ہر جگہ خطبہ الگ ہوتا ہے, الگ ٹاپک پہ ہوتا ہے, کبھی کنٹینیو ہوتا ہے کئی پارٹس میں, اور کبھی الگ الگ ہر جمعہ میں. بہرحال آپ کو اپنے نزدیکی مسجد والوں سے پوچھنا ہوگا کہ آج کا اور اب کا کیا معاملہ چل رہا ہے. کسی نے ایک سوال کیا, کین اے گرل کین گیو دعویٰ آن اے بگ پلیٹ فارم بیکاز اللہ آرڈر ناٹ ٹو بی سافٹ اسپوکن, بٹ واٹ اف وی ڈو اسپیچز ان میڈیم ٹون. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک لڑکی کیا دعوت دے سکتی ہے بڑے پلیٹ فارم پہ, اس لیے کہ اللہ نے ان کو نرم گفتگو کرنے سے منع کیا, تو کیا میڈیم ٹون میں دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ لیکچرز وغیرہ یا کوئی چیز دیتے ہیں تو ایسے پلیٹ فارمز پہ دیں جہاں آپ کو عورتیں ہی سننے والی ہو, تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. سافٹ اسپوکن ہو, میڈیم ٹون ہو یا ہائی ٹون ہو, یہ آپ کا مسئلہ ہے, تقریر کے اندر آپ کر سکتے ہیں. رہا مسئلہ ایسی جگہ جہاں مردوں اور عورتوں کی گیدرنگ کامن ہے, میں یہی کہوں گا کہ آپ اوائڈ کریں, بچتے رہیں کہ ایسی جگہ آپ سپیچز دیں, یہ آپ کے لیے بیٹر ہوگا انشاءاللہ. اوائڈ کرنا یہ بیٹر ہے. ضرورت حالات ہو سکتے کسی ملک زمانے اور زمین کے, میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, بٹ بیٹر ہے, بیٹر آپشن یہ ہے کہ اوائڈ کیا جائے, یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے. تھرڈ یہ کہوں گا آپ لیڈیز میں دیں یا کہیں اور مکس گیدرنگ میں دیں, ریکارڈنگز کو اوائڈ کریں, یہ اور بھی بیٹر ہے. ضرورت پڑنے پر ریکارڈنگز بھی زمین زمان حالات ماحول کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے, کچھ علماء کے فتوے, لیکن اکثر کی یہ کہ ابھی نہ کیا جائے, لیکن کچھ کی یہ بھی ہے کہ ہاں ضرورت ہے زمانے کی تو کیا بھی جا سکتا ہے. تو سیف سائڈ یہ ہے کہ آپ نہ کریں, ضرورت پڑنے پہ میں کہوں گا پھر ان فتواؤں کو لے کر آپ کر بھی سکتے ہیں. واللہ عالم, اللہ بہرحال اس معاملے میں بہتر جانتا ہے. السلام علیکم. فیض بھائی, حرمین شریفین میں زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی اور اس کے فوری بعد خطبہ شروع ہو جاتا, تو جو لوگ آتے وہ تحیۃ المسجد پڑھتے, تو زوال کے وقت میں بھی وہ لوگ پڑھ لیتے, تو اس سے کوئی نماز مکروہ تو نہیں ہوتی؟ پہلا سوال یہ. دوسرا ہے کہ جمعے کی سنت موقعہ کتنی ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ حرمین میں جو ہے اذان جو ہے زوال سے پہلے ہو جاتی ہے جمعہ کے لیے خاص طور سے, اور لوگ آ کے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ جمعہ کے لیے زوال کا مسئلہ نہیں, جمعہ کے لیے جمعہ کی حد تک زوال کا کوئی مسئلہ نہیں. جمعہ کبھی بھی ہو سکتا, زوال سے پہلے اور زوال کے بعد بھی, جمعہ کے لیے مسئلہ نہیں. اور اذان تو کم از کم بالکل دی جا سکتی, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے زبان سے, جمعہ کی حد تک. ٹھیک. دوسرا, مسجد حرم کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ یہاں آنے والوں کو نماز سے بالکل بھی نہ روکا جائے, تو لہٰذا علماء لکھتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد انسان تحیۃ المسجد کبھی بھی پڑھ سکتا ہے, چونکہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, ان کو روکا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہاں آپ جب جائیں تو تحیۃ المسجد وغیرہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں, مستثنا اس حالت تک کہ آپ وہاں جا کے تحیۃ المسجد پڑھے بغیر ٹائم دیکھے کہ اس کے بعد آپ نے کام بہرحال اعمال کر سکتے ہیں.
دوسرا بھائی کا سوال، جمعے کی سنتیں کیا ہے، موقعہ کیا ہے خاص طور سے؟ دیکھیے جمعے کے تعلق سے جو بات جو بالکل راجح ہے مسئلہ وہ یہ ہے، جمعہ کی نماز سے پہلے 2 رکعت کم از کم، اور 2 سے زائد جتنی پڑھ سکتے 2 کر کے آپ پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، تو 2 کم از کم، اس سے زائد جتنی پڑھنا ہے۔ دوسرا، جمعہ کی 2 رکعتیں فرض ہے، بہت سے لوگ غلط فہمی ہوتا ہے، جمعہ کو فرض نہیں مانتے، 2 رکعتیں فرض ہے جمعہ کی، اور جمعہ کے بعد 4 رکعت موقعہ ہے 2 کر کے، مطلب 2 سلام سے 4 رکعت، اور اس میں افضل یہ کہ گھر جا کر پڑھا جائے، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پڑھتے تھے، لیکن اگر آپ گھر سے باہر ہے اور مسئلہ ہے گھر جا کے نہیں ہوں گی تو وہیں پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، تو 2 کر کے 4 رکعت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو گویا جمعے کی 8 رکعت ہو جاتی ہے اس طرح سے، 2 پہلے موقعہ، 2 فرض اور 4 بعد میں موقعہ، 2 کر کے، یہ جمعے کی نماز ہے۔ فیض بھی جمعے کے دن بچوں کو لے کے جاتے تو پیمپر وغیرہ باندھ کے لے کے جاتے، لیکن وہ ٹھیک ہے کیونکہ بچے گندگی تو کرتے ہوں، اس لیے سیکیورٹی تو اپن کرتے، لیکن وہ مناسب ہے مسجد کے اندر؟ سوال یہ ہے کہ بچے، چھوٹے بچوں کو اگر مسجد لے جائے تو پیمپرس وغیرہ باندھ کے لے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بچے ہیں، سمجھ نہیں، غلاظت کر سکتے ہیں، تو کیا باندھ کے لے جانا درست ہے؟ حالانکہ ہم نے تو ساری احتیاط کی پھر بھی، لیکن وہ اندر کر سکتے ہیں، کچھ بھائی کا سوال ہے۔ تو دیکھیے اگر ایسی مائیں ہیں جو چھوٹے بچوں کو نماز کے لیے لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ گھر میں رہ کر یا تو بچے کے ساتھ رہیں گی یا پھر باہر نکلیں گی تو بچہ بھی ساتھ ہی جائیں گا، اور اگر نماز پا سکتی ہے اور وہ لے کر آتی ہے اور پیمپرس وغیرہ باندھی ہوئی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ باہر نہیں ہو غلاظت، ٹھیک، اچھے سے اگر باندھا جائے تو لیک ہونے کے چانسز بھی نہیں ہوتے، اور بچے ظاہر سی بات ہے آپ اگر خود اذان کے بعد چلے جائے اور نماز تک آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہارڈلی 30 سے 35 منٹ 40 منٹ کی ساری چیزیں ہیں مسجد کے اندر جو بھی ہو رہا ہے، تو اگر بچے کو فریش کر کے تیار کر کے آپ لے جائے فوراً نماز سے پہلے، نماز اور فوراً نکل کے آ جائے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر مجبوری کیفیت میں بچہ اندر کچھ کر بھی دیتا ہے انشاءاللہ تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کا مقصد تھا نماز کو حاصل کرنا، بچے کو یہ کرائے بغیر نہیں کر سکتے، اب بچہ اندر کیا کریں گا بچے کو بھی نہیں سمجھتا، چھوٹا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، تو ایسی مائیں یا ایسا باپ بچے کو اگر لے جاتا ہے اور یہ اس کی مجبوری ہے کہ پھر نماز کو نہیں مانگے گا، چلو عورت کا سمجھ میں آ رہا ہے گھر میں رہ جائے، اب ایک آدمی ہے والد ساتھ ہے اور بچے کی ماں نہیں ہے، کسی سے بیمار ہے وغیرہ، نماز کو بھی جانا ہے جمعہ، کیا کریں گے؟ اچھے سے تیار کر کے اسے لے جائے، بس اس چیز کا رہے کہ اس میں سے کوئی چیز لیک ہو کر باہر نہ نکلے، تو انشاءاللہ لے جانے میں پھر کوئی حرج نہیں، چاہے اندر وہ کچھ کر بھی دے، چونکہ وہ لیک نہیں ہوتا، انشاءاللہ لے جانے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اور ایسا کیا جا سکتا ہے، بہت سارے اس پہ فتاوے عورتوں کے، خاص طور سے مسجد سے گزرنے پر حیض کی حالت میں، کہ وہ اتنے اچھے سے اپنے آپ کو صاف کر لے کہ خون گرنے کے چانس نہ ہو، یا پھر ایسی عورت جو حیض آ جائے اور حج کے اندر ہو، طواف افاضہ اس کا نہ ہوا ہو، اس کے لیے فتویٰ یہ ہے کہ وہ اچھے سے نیپکن وغیرہ لگا لے کہ خون وغیرہ نہ گرے اور حرم کا طواف کر لے، چونکہ اس کی فلائٹ جانے والی ہے وہ کر سکتے، تو اسی سے ہم جواب لے سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں اگر مجبوری ہو، جیسا باپ جا رہا ہے اور مجبور ہے بچہ ڈائپر میں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ باہر نہیں اندر ہی اس کے اندر ہے، اور پھر یہ مسئلہ تو پیشاب پیخانے کا جو کہ عموماً انسان کے پیٹ میں ویسے بھی ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد، ہمارے جسم میں تو ہے وہ چیز باقی، باہر نکلی تو غلاظت ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سے آپ نے پیمپرس وغیرہ پہنا جس سے وہ محفوظ ہے، مطلب باہر نکلنے کا چانس نہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے سورۃ الکوثر کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورۃ الکوثر یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو کہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے۔ ویسے قرآن کی سب سے چھوٹی صورتیں وہ ہیں جن میں 3 آیتوں پر ہی مشتمل ہے، جس میں سورۃ العصر 3 آیتیں، سورۃ النصر 3 آیتیں، سورۃ الکوثر 3 آیتیں، ان تینوں صورتوں میں 3 آیتیں ہیں، لیکن الفاظ کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے 3 جملے ہوتے، 3 آیتیں، الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے، کیونکہ بہت کم الفاظ ہیں اس کے اندر، آیتیں 3 ہی ہیں اس کے اندر، سورہ عصر میں بھی 3 ہے، سورہ نصر میں بھی 3 ہے، لیکن اس کے اندر الفاظ کے اعتبار سے 3 آیتوں میں سب سے کم الفاظ ہیں، تو وہ ایک طرح سے اگر کہا جائے تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت میں کیا فرمانا چاہتا ہے، اور اسی بنیاد پر فقہا لکھتے ہیں کہ کم از کم جب ایک انسان نماز پڑھے تو 3 آیتیں پڑھے، کیونکہ اللہ نے سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ 3 آیتوں پر مشتمل کی، اسی سے وہ کہتے ہیں کہ 3 آیتیں کم از کم چھوٹی ہو تو پڑھنا چاہیے، ہاں اگر بہت بڑی ہو آیت الکرسی ہے تو ایک بھی کفایت کر جاتی ہے، لیکن اگر چھوٹی پڑھنے تو پھر 3 کم از کم پڑھے، وہ انہی صورتوں کی بنیاد پر کہ اللہ نے ایک سورے کے لیے کم از کم جو ہے کوانٹٹی یا جو آیتوں کی نمبرنگ طے کی ہے وہ 3 ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال ہم قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت کا جو ہے چونکہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی جو ہے تفسیر دیکھنے کی جو ہے کوشش کریں گے، اس لیے کہ اس صورت کے اندر بہت اچھا ایک میسج اور پیغام ہے۔ اس صورت کے تعلق سے جو ہے یہ بات میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ مکی ہے مدنی، کچھ نے کہا نہیں مدینے میں بھی یہ ہو گئی تھی، کچھ نے کہا نہیں یہ مکہ میں ہوئی تھی، بہرحال جو بھی اس کا پس منظر رہا ہو، اور اس کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ بھی علماء بتاتے ہیں
کہ کیا اس کے پیچھے پس منظر رہا ہو انشاءاللہ عزیز، اس میں ایک بات جو واضح سامنے آتی وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے ایک کے بعد ایک بچوں کا انتقال ہوا، اور بالخصوص لڑکوں کا انتقال ہوا، جس پر آپ کو ویسے 3 لڑکے تھے، ایک قاسم جس کے نام سے آپ ابو القاسم آپ کی کنیت ہوئی جو پہلے تھے، ایک ابراہیم تھے اور ایک عبداللہ تھا، تو بہرحال آپ کو 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے، تو تینوں کا پے در پے انتقال ہو گیا۔ جب تینوں لڑکوں کا انتقال ہوا تو مشرکین خوشی منانے لگے، کیونکہ مشرکین، اور جیسا آج ہمارا بھی حال ہے، ایک مادہ پرست ٹوٹلی میٹریلسٹک سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس میں مادہ اور انسان کیا پزیس کرتا ہے، کیا اس کے پاس ہوتا ہے، اس سے اس کی عزت اور توقیر۔ اور اسی کڑی کے اندر ایک اور چیز جو سماج کا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکوں کا ہونا اور نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے نہیں ہوئے، اس سماج میں جس سماج میں لڑکے فخر کی علامت تھے، لڑکوں کی زیادتی پیدائش کے اعتبار سے سماج کے اندر ایک بہت بڑا رتبہ رکھتی تھی، اس سماج میں جس سماج کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو رکھا جاتا تھا، اس سماج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے ایک کے بعد ایک 3 لڑکوں کا انتقال ہونا گویا مشرکین کے لیے ایک طرح سے آپ کے مشن کے انسکسیسفل ناکامیاب ہونے کی ایک دلیل تھی۔ تو مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے خوشیاں منائی، آوازیں اٹھائی اور کہا کہ ابتر عربی زبان میں کہتے ہیں اس انسان کو جس کے پیچھے کوئی نہ ہو، عام زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے دم کٹا، پیچھے کوئی نہ ہو، پیچھے کوئی، جیسا کہ ایک گاڑی چلی گئی اس کے پیچھے کچھ ٹریلر سے لگ کر جا رہے ہیں، پیچھے کوئی نہ ہو۔ تو ابتر کا ایک معنی یہ بھی تھا کہ اس کے بعد کوئی نسل نہیں ہے جو اس کا نام باقی رکھ سکے، یہ بھی ایک معنی ہے۔ تو انہوں نے خوشیاں منائی۔ یہ خوشیاں کس نے منائی اس کے تعلق سے بہت سارے مختلف اقوال آتے ہیں کہ ابو لہب تھا جس نے منائی، کس نے کہا نہیں ابو جہل تھا جس نے خوشیاں منائی، بہرحال اور بھی نام آتے ہیں مشرکین یا کفار کے جنہوں نے خوشیاں منائی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ شاید اس کی وجہ بنی کہ یہ صورت نازل ہوئی، لیکن یقینی طور سے ہم نہیں کہہ پائیں گے کیا، لیکن چونکہ سورہ کا جو اینڈنگ اس انداز سے ہو رہی ہے اس سے اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ شاید یہی واقعہ ہوا ہو کہ آپ کے بچوں کا انتقال، اس میں بھی بہرحال اختلاف ہے کہ کس بیٹے کے انتقال پر یہ منایا گیا، لیکن بہرحال لڑکے کے انتقال پر مشرکین نے جو خوشیاں منائی، اسی کی رد میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو صبر، دلاسا، ہمت افزائی کرنے کے لیے یہ سورت کو جو ہے نازل کی۔ سورت کا ترجمہ دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کی تفسیر کی طرف ہم جائیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے بے شک آپ کو خیر کثیر، کوثر، حوض کوثر بہت زیادہ جو ہے اچھائی سے جو ہے نوازا ہے، عطا کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کی جو ہے بڑائی بیان کیجئے، نماز قائم کیجئے اور قربانی کیجئے، اور نہر خاص طور سے اونٹ کی قربانی کیجئے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک یقیناً تمہارا دشمنی دم کٹا رہے گا، بے اولاد رہے گا، یا اس کا کوئی دنیا میں نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ اس آیت کا بہرحال ترجمہ ہے۔ اب آئیے کچھ تفسیر کی طرف اس کے ہم بڑھتے ہیں۔ سورۃ الکوثر یہ قرآن کی 108 نمبر کی سورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورت نازل ہوئی اور آپ مسجد میں بیٹھے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا اختلاف ہے مکی ہے یا مدنی، کیونکہ اس صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم جانتے ہیں مکہ میں کوئی مسجد نہیں، مسجد جو ہے مدینہ میں بنی، سمجھ رہا؟ تو بہرحال اس وجہ سے علماء کا اختلاف ہے کہ مکی ہے مدنی، بہرحال جو بھی ہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں آپ مسجد میں تشریف فرماتے، صحابہ گھیر کر بیٹھے تھے، اور یہ معاملہ سب مدینے میں ہی ہوتا تھا، مکے میں اتنی آزادی نہیں تھی۔ بہرحال صحابہ گھیر کر بیٹھے اور اچانک جو ہے آپ پر غشی، وہ جو آپ کی کیفیت وہی جب نازل ہوتی طاری ہوئی، صحابہ خاموش۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے پڑھ کر سنا۔ اس بات سے مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ تو اسی سے محدثین لکھتے ہیں کہ صورت جو ہے بسم اللہ جو ہے یہ جو ہے اس کی آیت ہے۔ اس بات کو بہرحال چونکہ ایک بات آ گئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ کو کوئی آیت مانے یا نہ مانے، سورہ کی شروعات میں، بیچ میں نہیں، جیسا کہ سورہ قصص میں بیچ میں بھی آتی ہے آیت، شروعات کے اعتبار سے کوئی اس کو آیت مانے یا نہ مانے، اس کے ماننے اور نہ ماننے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ دیگر قرآن کی ایک آیت کا بھی انسان انکار کرے تو وہ کافر ہو، لیکن بسم اللہ میں چونکہ اختلاف ہے کہ یہ آیت مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی،
تو لہٰذا اگر اس معاملے میں کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا ہے تو دونوں پہ کسی پہ لعنت ملامت یا اس کو سست یا جو ہے اس طرح سے اس کو غلط یا کافر نہیں کہا جائے۔ ہاں وہ جو قرآن کا حصہ ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سلیمان نے جو ہے اس رانی کو جس نے اور جس کے قوم نے سورج کی عبادت کو جو ہے سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس کو جب خط لکھا تو لکھا انہ من سلیمان، کہ سلیمان نے جب خط لکھا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھی خط و کتابت سے پہلے، کسی کو ایڈریس کرنے سے یا خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے بہرحال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا کرتے۔ تو بہرحال تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر ابھی سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی سے علماء لکھتے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب، ٹھیک ہے، بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ اور سورت الفاتحہ کے اندر بھی وہ کہتے ہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سورت الفاتحہ کا تو یہ ایک حصہ ہے، کیونکہ سورت الفاتحہ میں جو ہے 7 آیتیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو آیتیں پھر 6 ہی بچتی، تو بہرحال ہر سورت سے پہلے اس کو بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ تو سورہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا انا اعطیناک الکوثر، مجھ پہ سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اسی آیت حدیث سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، کچھ نے کہا نہیں مکی ہے، یہ آپ کے بچوں کے انتقال پر، کس کے انتقال پر وہ تو وضاحت نہیں، لیکن لوگوں نے مشرکین نے جو خوشیاں منائی تھی اللہ نے اس کے جواب میں بہرحال جوابی کارروائی میں یہ جو آیت نازل کی۔ آئیے اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اب کچھ تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بہت خیر ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سچویشن، تھوڑا سیناریو، تھوڑی ذہنی کیفیت کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اب ذہنی کیفیت بولے تو آپ ہمیشہ یہ مت سمجھیے جو انسان پاگل ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ذہنی کیفیت سے مراد ذہنی حالات، آپ جس کشمکش سے گزر رہے ہیں، جن تکلیفوں اور مصیبتوں کا آپ کو دین اسلام کی دعوت کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان مصیبتوں پر اور ان مشرکین کی ان مصیبتوں کے آنے پر آپ کو طعنہ اور تشنیع دینا، جیسے کہ آپ کی 2 بیٹیوں کے نکاح جو ہو چکے تھے ابو لہب کے بیٹوں سے، جیسے ہی آپ نے ابھی ودائیگی نہیں ہوئی تھی نکاح ہوا، جیسی دعوت اسلام کی بات کی طلاق دلوا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسان تھے، یاد رکھیں، فرق یہ تھا کہ ان تک اللہ وحی بھیجتا تھا اور یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اسی سے لفظ مصطفیٰ آتا ہے، اللہ جس کو چن لیتا۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں انسانی نفسیات، کیفیتیں اور حالات ہمارے اور انبیاء کے ایک جیسے، ذہنی اذیتیں ان کو بھی پہنچتی ہے، اگر کوئی وہ کرے تو تکلیفیں ان کو بھی آتی ہے، وہ بھی پریشان ہو اٹھتے ہیں، وہ بھی کبھی خیال کرتے ہیں کہ یہ کر لوں، لیکن اللہ اپنی ہدایت سے اپنی وحی سے کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں، نبی کی شان کے لائق ہے، نہیں فلاں کر لوں، تو وہ انسان ہوتے ہیں، یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ ان کو سیدھا وحی سے گائیڈنس کیا جاتا ہے، سیدھا وحی کے ذریعے ان کی ہدایت، ان کی مارگدرشن، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس مشن کے اندر جہاں بیٹیوں کو طلاق دے دی جا رہی ہے، پڑوسی ابو جہل روز کچرا ڈالتا ہے اس لیے کہ دعوت کی وجہ سے، اسی طرح آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، سارا سماج آپ کے خلاف ہے، اس میں آپ کے بیٹوں کا انتقال ہونا، اور ایک ایسے سماج میں جس سماج میں بیٹے ہی سب کچھ ہے، عزت اور بڑائی اور پتہ نہیں کیا کیا تھے، لڑکوں کا ہونا بہت اربوں کے نزدیک، بہت اربوں کے نزدیک کیا، آج میں کہوں گا ساری دنیا کا معاملہ وہی، لڑکوں کا ہونا اور لڑکیوں کا ہونا، اس سے آپ فرق پتہ چل سکتے، ایک شخص کا چہرہ اگر آپ کو کالا دکھ جائے، بہت ہی پریشان حال دکھ جائے تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے، اور ہسپتال سے نکل رہا ہے شاید لڑکی پیدا ہوئی، ایک شخص خوش اور خرم نظر آ رہا ہے اور بہت وہ خوش ہو رہا ہے اور کوئی بانٹ رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اس کو لڑکا پیدا، بیٹا پیدا ہوا ہوں گا، تبھی اتنی خوشیاں منائی جائیں۔ تو ہر سماج کا آج ہم دیکھتے یہی حال ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال اس سماج میں جہاں بیٹے سب کچھ اور بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا ہے، اتنی بری چیز ہے، بیٹے داماد ہے کہنا بولے تو ایک شرم کی علامت تھی، اس سماج، اس سوسائٹی میں اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے پیدا اور انتقال ہو، بیٹیوں کا طلاق دیا جانا، آپ کے بچوں کا بالخصوص لڑکوں کا پیدر پر انتقال ہونا، پڑوسیوں کا روز کچرا ڈالا جانا، لوگوں کا آپ کو برا بھلا کہنا، آپ کو سوشل بائیکاٹ میں 3 سال تک پوروں کو الگ کر دیا جانا، یہ معمولی چیزیں نہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تسکین کے لیے، تسلی کے لیے، ذہنی سکون و اطمینان کے لیے جیسی ایسی کوئی بڑی تکلیف آتی تھی ایک نعمت عطا کر دیتا تھا فوراً، جیسے کہ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محبوب چچا، جس نے بڑی اسلام کے خلاف تو نہیں تھے، قبول تو نہیں کیا لیکن خلاف بھی نہیں، بہت سپورٹ کیا، بہت سپورٹ، اتنا کہ 3 سال کے عام بائیکاٹ میں وہ بھی ساتھ، کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ٹھیک۔ تو جو ہے ابو طالب جو تھے یہ اسلام تو نہیں لائے لیکن بہت سپورٹ میں تھے، اتنے سپورٹ میں تھے کہ اپنے بیٹے علی سے کہا
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی کہ اے علی جو ہے تم اپنے بھائی جو ہے محمد کی بات مطلب میرے بھتیجے کی بات محمد کی بات جو ہے تم ماننا، اس لیے کہ وہ سچ ہے، لیکن سماجی پریشر دیکھیے کیا ہوتا ہے، خود ایمان نہیں لائے، ہے نا، اب اندازہ لگائیے اس سے، ٹھیک۔ تو جو ہے تکلیف دی جا رہی تھی اس زمانے میں، اس ستم میں انہوں نے آپ کی مدد کی، یہ انتقال کر جاتے ہیں، مشرکین جو ہے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بلال رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے اور جو ہے سمیہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے نا، اور کئی خاندانوں کو جو غلام تھے اور کم